خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج پھر سے ایک اور سچ بیانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک مجبور لڑکی کی داستان آپ کو سنا رہے ہیں کہ کس طرح والدین کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی حالات کے سامنے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ سبق آموز کہانی ہے، پر پہلے ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ میرے ابو کو یورپ جانے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ اس کی خاطر زندگی کی بازی لگا بیٹھے۔ جبکہ ہمارا اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا، اپنا فلیٹ تھا، ابو ٹھیک ٹھاک کماتے تھے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ 45 سال کی عمر میں بھی وہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ذرا نہ ہچکچائے، نہ ہی ان کو کچھ خوف آیا۔ وہ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنی فیملی کو چھوڑ کر ایک ایجنٹ کے ذریعے براستہ ایران ٹرکی پہنچے۔ وہاں سے لانچ کے ذریعے کسی یورپی ملک جا رہے تھے کہ 40 آدمیوں کا یہ قافلہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہاں، میرے ابو سمندر میں ڈوب کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کوئی میری بات کو مانے یا نہ مانے، مگر میں اس کو سراسر خودکشی ہی کہتی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی، میرا نام نصرت ہے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی تھا جس کا نام امجد، اور چھوٹی بہن مسرت ہے۔ یہ دونوں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، ان کی عمریں بالترتیب 10 اور 8 سال کی تھی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس مہنگائی کے زمانے میں ہمارے سر پر چھت موجود تھی۔ ابو نے یہ خوبصورت فلیٹ خریدا تھا۔ یہ شہر کے اس علاقے میں تھا جو امیروں اور رئیسوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ پھر بعد میں بگڑتے حالات اور مہنگائی کے باعث امی کو اپنے زیور فروخت کرنا پڑے، جس کے بعد دوسری اشیاء کی باری آتی رہی۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ گھر کے فالتو کمبل اور میرے ان سلے کپڑے تک اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بیچ دیے گئے۔ امی کے لیے مصیبتوں کا گویا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ گھر میں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بیٹا بہت چھوٹا تھا اور میں اتنی بڑی نہیں تھی۔ اب سمجھ لیں آپ کہ میں انٹر پاس تھی اور ابھی ہی میں نے انٹر پاس کیا تھا، تو کتنی بڑی ہو سکتی ہوں میں۔ مجھے اس بے رحم اور شفاق معاشرے اور زمانے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ جب گھر کا سامان بھی ٹھکانے لگ چکا، تب فلیٹ کے بارے میں سوچا جانے لگا، اور پھر ہم وہ علاقہ چھوڑ کر ایک ایسے علاقے میں آ گئے جہاں پر امی نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امی تعلیم یافتہ نہیں تھی اور مجبوراً بچوں کے لیے امی کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ وہ صبح کو نکلتی اور دوپہر 4 بجے تک لوگوں کے گھروں کا بچا کچا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی۔ میں نے کئی مرتبہ انہیں چوری چوری روتے دیکھا تھا۔ یقیناً لوگوں کا بچا ہوا کھانا ہمیں دیتے ہوئے ان کے دل پر قیامت گزر جاتی ہوگی۔ یہ وہ کھانا ہوتا تھا جو لوگ اپنے بچوں کو کھلانا پسند نہیں کرتے اور اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں۔ مجھ سے امی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اور پھر میں نے بھی حالات سے مجبور ہو کر گھر سے قدم باہر نکال لیا۔ نوکری کے لیے جیسے ہی گھر سے قدم باہر نکالا، اندازہ ہوا کہ لوگ کس طرح کے جال بچھائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہوس پرست لوگ مجھے لوٹ کا مال سمجھتے اور مختلف ذریعے سے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ کوئی باتوں ہی باتوں میں مجھے پھانسنا چاہتا تھا، تو کوئی دولت کے سنہری جال میں قید کر کے میری عزت سے کھیلنے کے در پہ تھا۔ میں نے 2 مختلف جگہوں پر ملازمت کی اور بمشکل 1 ماہ ہی گزار سکی۔ یہ 2 ماہ مجھ پر کس طرح گزرے، اور یہ میری تیسری ملازمت تھی، امپورٹ ایکسپورٹ فرم تھی۔ دیکھنے میں نجمی صاحب جو کمپنی کے پارٹنر اور میرے باس تھے، نیک اور بردبار نظر آتے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے میری سن لی ہے۔ دفتر میں میرے اور نجمی صاحب کے علاوہ ایک اور بزرگ چپراسی تھا۔ نجمی کا پارٹنر مسٹر حمید تو باہر کے کاموں میں ہی مصروف رہتا تھا، کبھی گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے آ جاتا تھا۔ کام مشکل نہ تھا، پھر بھی نجمی صاحب نے مجھے بڑے خلوص سے سمجھایا۔ میں بھی کام محنت سے کرتی تھی، اور اگر کچن کی صفائی چپراسی ٹھیک سے نہیں کرتا تھا تو میں فارغ وقت میں کر دیتی تھی۔ ہمارا دفتر 4تھے فلور پر تھا۔ نجمی صاحب میرے کام سے بہت خوش تھے، حمید صاحب سے میری بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، لیکن 20-21 دن ہوئے تھے مجھے یہاں کام کرتے ہوئے۔ میں سمجھ گئی کہ میری بد نصیبی مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ ہوا یوں کہ میں کافی بنا کر لائی تو نجمی صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، کیونکہ میں تو 9 بجے آ جاتی تھی، وہ 11 بجے کے بعد آتے تھے۔ نور محمد آج کام پر نہیں آیا تھا، وہ بیمار تھا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھ سے کافی بنوائی اور ساتھ بیٹھ کر پینے کے لیے بھی کہا۔ دیکھو نصرت، تم مجھے ہر وقت صاحب صاحب کہہ کر نہیں مخاطب کیا کرو، ہم سب ایک ہیں۔ تم ابھی تک اپنے آپ کو پرایا کیوں سمجھ رہی ہو؟ تمہارے لیے ضروری ہے
کہ تم مجھے اپنا سمجھو۔ میں ابھی تک ان کے پاس کھڑی تھی، میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میں پھر سے ایک بار پھنس چکی ہوں۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ دنیا کیا عجیب دنیا ہے، یہاں ہر انسان غیر محفوظ ہے۔ کوئی غربت سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی کی بیماری سے پریشان ہے، اور کوئی… جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا نجمی نے۔ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بڑی رکھائی سے بولے، میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں، تم دل چھوٹا نہ کرو، میں تمہاری تنخواہ جلد ہی ڈبل کروا دوں گا۔ تم ذرا جب حمید آیا کرے تو ان سے تھوڑا مسکرا کر، میرا مطلب ہے… تم سمجھ تو گئی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں چند سیکنڈ تک ان کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ نجمی کی باتیں مجھ پر اب کھل رہی تھی، لیکن میں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں گھبرا رہی ہوں، کیونکہ یہ میرا پہلا تجربہ نہیں تھا۔ اپنی 2 نوکریاں میں ایسے ہی چھوڑ کر آئی تھی، لیکن اس بار مجھے برداشت کرنا تھا، کیونکہ مجھے اب تک تنخواہ نہیں ملی تھی۔ نور بابا دوسرے دن بھی آفس نہیں آیا تو مجھے کچھ گڑبڑ لگنے لگی۔ دوپہر میں 2 بجے نجمی اور حمید صاحب دونوں ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آ گئے۔ مجھے کام میں مصروف دیکھ کر نجمی بولے، بھائی کام وام چھوڑو، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، جلدی سے اٹھ جاؤ اور یہ کھانا لگاؤ۔ وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر کچن میں آ گئی تو وہ بھی میرے پیچھے آ گئے، اور پھر ایسے بات کرنے لگا مجھ سے فری ہو کر جیسے 7-8 سال سے میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ 7-8 دن ہی تو ہوئے تھے مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ میں گھر آئی کافی پریشان تھی۔ رات میں سوچتی رہی، اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ ہے، ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اپنی ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں جو ابھی چھوٹی ہیں، اور جب بڑی ہوں گی تو کیا یہ روپ دیکھیں گی اپنے باپ کا؟ اور اس دن تو نجمی نے نحوست ہی پھیلا دی، فائل لانے کو مجھ سے کہا اور فرمائش کر ڈالی کہ فوراً چائے بنا کر لاؤ اور تم میرے ساتھ پیو گی چائے، کیونکہ میں اکیلے چائے نہیں پیتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا، نصرت ہر لڑکی نے شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے، اور ایسے اچھے موقع بار بار نہیں ملتے۔ حمید صاحب تم کو کہاں سے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ وہ کوئی بوڑھا توڑی ہے، وہ تم سے شادی ضرورتاً کر رہا ہے۔ اس کی بیوی بیمار ہے، بیماری نے اسے چڑچڑا بنا دیا ہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا اور میں دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارادہ نیک نہیں تھے حمید صاحب کے۔ جب میں کیبن میں تھی تو وہ داخل ہو گئے اور مجھ سے زبردستی کرنے لگے کہ دیکھو میں تم کو بہت خوش رکھوں گا، بس جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے دے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید میرے ساتھ زور زبردستی کرتے، وہاں پر نور بابا آ گئے اور انہوں نے ان سے الجھ کر کہا کہ کیوں اس بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ یتیم ہے، بے سہارا ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ تمہاری دولت کی لالچ میں آ جائے۔ تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے نور بابا کو اسی وقت نوکری سے نکال دیا اور مجھے بھی کہا کہ اگر تم میری خواہش پوری نہیں کر سکتی ہو تو یہاں سے تم اب جا سکتی ہو۔ میں پھر بھی خوش تھی، کیونکہ اب میں ان ظالم درندوں کے چنگل سے آزاد تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ایک طرف یہاں میں ان مردوں سے، وحشی درندوں سے بچ رہی ہوں، دوسری طرف ابو کے رشتہ دار نعمان صاحب ہماری زندگی میں ایک طوفان بن کر آئیں گے۔ وہ ہمارے گھر تشریف لائے تو امی کے ہاتھ میں لفافہ دے دیا انہوں نے۔ 3000 روپے اس میں تھے، اور اب وہ باقاعدگی سے 3000 روپے بند لفافے میں دینے لگے تھے۔ نعمان انکل ہمارے لیے فرشتے سے کم نہیں تھے، بھائی کو الگ خرچہ دیتے تھے۔ میں نے پھر BA کا امتحان پاس کر لیا تھا، اس کی فیس بھی نعمان صاحب نے ہی دی تھی۔ امی اب کام پر نہیں جاتی تھیں، میں نے منع کر دیا تھا۔ آج اسکول کی چھٹی تھی، شام کے 4 بجے کمرے سے باہر نکلی، میں نے دیکھا نعمان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کر کے واپس اپنے کمرے میں آنا مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد انکل نے امجد کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا، اور جب میں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہوں، تمہارے دونوں بہن بھائیوں کو تو لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ پھر ان دونوں کو لے کر چلے گئے۔ ان کی روز بروز بڑھتی ہوئی مہربانیوں سے پریشان ہو کر ایک دن میں نے امی سے کہا کہ امی ٹھیک نہیں لگتا ہے، وہ بھلے ابو کے دور کے رشتہ دار ہیں لیکن ہم ان کی ذمہ داری تو نہیں ہیں، وہ ہر روز ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ تو بیٹا اس دور میں کون ہمارا ہے؟ ہمارے تو اپنے بھی ہمیں چھوڑ چکے ہیں، اور اب دیکھو ان کی وجہ سے ہمارا گھر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے، پورے گھر کا فرنیچر بھی بدل دیا ہے نعمان نے۔ اور میرے دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کھیل زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی ہفتہ بھر نہیں گزرا تھا کہ سانپ تھیلے سے باہر آ گیا۔
امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں 2-3 روز سے میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. نعمان ابھی جوان ہے اور امجد مسرت کا خیال بھی رکھتا ہے. اچھی تنخواہ ہے, کار بنگلہ ہے. وہ اگر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو. امی ابھی پوری بات کہہ نہیں پائی تھی کہ میں غصے سے چلا اٹھی. جو مرضی ہے آپ کی وہ کریں, مجھ سے ایک لفظ مت پوچھیے گا. مجھے پتا تھا اس شخص کی مہربانیاں کیوں ہم پر ہو رہی ہے, وہ کیوں ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے, کیوں ہمارے گھر اتنا چکر لگاتا ہے. کبھی تو پہلے نہیں نظر آیا, اب اس کی نظر مجھ پر ہی تھی, اسی لیے وہ اپنا پیار ہم پر لٹا رہا تھا. اور پھر یہی نہیں ہوا, ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا ہمارے گھر امی کے ساتھ کہ ان کی بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کے ساتھ انکوائری کرنے چلی آئیں. نعمان صاحب جا کر اوپر کی چھت, جو فلیٹ کے اوپر چھت ہوتی ہے, وہاں پر جا کر چھپ گئے. ان کی بیگم صاحبہ نے یہ کہہ کر پورے گھر کی تلاشی لی کہ میں آپ کا فلیٹ دیکھنے آئی ہوں, دراصل اپنا گھر بیچنا چاہ رہی ہوں اور یہاں پر شفٹ ہونے کے لیے میں کوئی اچھا فلیٹ دیکھ رہی ہوں, اس لیے آپ کے فلیٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا لوں گی کہ آگے کے فلیٹس کیسے ہوں گے. کہیں سے مخبری کی تھی تو اسی لیے اپنے شوہر کو ڈھونڈنے چلی آئی تھی یہاں. اس کے جانے کے بعد نعمان صاحب نے ٹیشو پیپر جیب سے نکال کر پیشانی کو صاف کیا اور تھوڑا ہنستے ہوئے بولے, اس سے تو بدلہ میں لوں گا ہی, ذرا شادی ہو لینے دو, میری جاسوسی کرتی ہے الو کی پٹھی. پھر بات کرتے کرتے وہ ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے اور پھر امی کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا. کہا کہ پورے 50,000 ہیں, آپ لوگ اپنی شاپنگ کریں اور میری ہونے والی بیوی کو اتنے اچھے کپڑے دلائیں کہ بس دیکھتے رہ جائیں سب لوگ. یہ صرف اتنے ہی پیسے نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی میں 2 لاکھ مزید آپ کو دوں گا. میں خوش نہیں تھی, سچ میں دل میں دولت کی لالچ نہیں تھی, کیونکہ ان پیسوں کے علاوہ بھی نعمان نے مجھ پر اتنے پیسے خرچ کیے جو تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ تھے. جولری ہی 5 لاکھ کی تھی, تو آپ سوچ سکتے ہیں اس شخص نے مجھ پر کتنا لٹایا ہوگا. کیوں وہ میرے عشق میں مبتلا تھا, کیوں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا, مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی, لیکن بس اتنا سمجھ گئی کہ لوگ کسی کی مجبوری سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. میری دوست یاسمین میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ میری امی تو تمہیں احسان بھائی کے لیے مانگنا چاہتی تھی, وہ تمہیں کتنا پسند کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے تم بھی ان کو پسند کرتی ہو, لیکن تمہاری امی کے آگے ہماری کیسے چلے گی. میں نے اس سے کہا سچ میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے, میرے ابو پیسوں کے لیے ہی تو ہمیں چھوڑ کر گئے تھے, کیا ہوا ان کے ساتھ, کیا وہ ہمارے درمیان ہیں آج, اس لیے پیسوں کا تو میں سوچتی ہی نہیں ہوں. پر کیا کروں, کچھ لوگ ہماری مجبوریوں سے اتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں, ان کے آگے ہم کچھ بول نہیں سکتے ہیں, اور یہی وہ نعمان صاحب کر رہے ہیں. اور پھر ایک دن جس دن شادی ہونے والی تھی اس سے ایک دن پہلے نعمان صاحب نے مجھ سے کہا چلو میں تم کو سیر کروا کر لاؤں, آج میرا موڈ بہت اچھا ہو رہا ہے. نہیں جانا چاہتی تھی لیکن امی نے زبردستی ان کے ساتھ مجھے بھیج دیا. وہ ترنگ میں تھے, موڈ میں تھے, گانے چل رہے تھے اور گاڑی انہوں نے اتنی تیز چلائی کہ اندازہ ہی نہیں ہوا کب ان کی گاڑی ایک بہت بڑے درخت سے ٹکرا گئی. موقع پر ہی ہلاک ہو چکے تھے نعمان صاحب. مجھے بھی بہت زیادہ زخم آئے تھے, چوٹیں آئی تھی, لیکن میں اتفاق سے, میرا نصیب تھا, بچ گئی تھی. اور جب دوسرے دن مجھے ہوش آیا تو میری دوست یاسمین میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی, پیار سے مجھے دیکھ رہی تھی, تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اور میری آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی. نعمان مجھے کبھی اچھے نہیں لگے تھے, شادی کا جب سے پیغام دیا تھا تو زہر لگنے لگے تھے, مگر نکاح نامہ میں سائن کرتی اس سے پہلے ہی قدرت نے فیصلہ کر دیا اور ان کو میری زندگی میں شامل ہی نہیں کیا. آج میں اپنی کمیوں کے ساتھ زندگی جینے کے لیے تیار تھی, مگر میری دوست یاسمین کے بھائی احسان نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری مجبوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, تمہاری بے بسی سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, میں تمہیں ہر حالت میں, ہر قیمت میں جیسی ہو ویسا ہی قبول کروں گا. میں امی کی طرف دیکھنے لگی. امی رو رہی تھی, انہوں نے بھی سبق سیکھ لیا تھا کہ پیسوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کیا اللہ راستے نہیں بناتا ہے, اسباب پیدا نہیں کرتا ہے, ہم کیوں بندوں کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں. آج احسان نے مجھ پر احسان کر دیا اور امی بھی مان گئی کہ قدرت اسباب بنا دیتی ہے اگر آپ کی نیت سچی ہو, اور میری نیت صاف تھی, سچی تھی, اسی لیے
مجبوری ہونے کے باوجود حالات نے پھر سے مجھ سے کھیلنا نہیں چاہا۔ آج میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر احسان کے ساتھ۔